وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سامعین و سامعات، سب سے پہلے میں برادر عزیز جناب خالد صاحب کو بے شمار ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آج ان کے برخوردار نے، ہمارے برخوردار نے ایسی سعادت حاصل کی ہے جو چھوٹوں کو سب سے بڑا بنا دیتی ہے، کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ حفظ کیا ہے۔ گفتگو بے شمار ہو چکی ہے، خطبہ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ میں صرف ادھر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لوگوں، آج گھروں میں بے قراریاں ہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، کاروباری آدمی بھی بے چین ہے اور مساجد تک متاثر ہیں، ہر جگہ سکون نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گھر، صرف بزرگ ہی نہیں، ہر گھر، میں یہ نہیں کہتا ایک پارہ پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، پاؤ پڑھیں، صرف اتنا ہی وقت ہے کہ ایک آیہ مبارکہ ہی پڑھ سکے، وہ ضرور تلاوت کریں، کیونکہ قرآن پاک خود بھی کہتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک کی جہاں بھی تلاوت ہو، یہ نہیں کہا اتنی ہو، ایک آیت ہو، ایک حرف ہو، قرآن پاک کی جہاں بھی تلاوت ہو وہاں سکون ضرور آتا ہے، اطمینان ضرور اترتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ذرا اس انداز پر غور فرمائیں۔ آج ہمارا یہ معصوم بچہ جو پڑھ رہا تھا، خطبہ پڑھ رہے علماء کرام، یہ تلاوت کر رہے ہیں، یہ معمولی کتاب نہیں، کسی کتاب کے متعلق خواہ رب نے ہی نازل کی ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں یہ میرا کلام ہے، قرآن پاک کے متعلق فرمایا یہ میرا کلام ہے۔ کلام وہ ہوتا ہے جو بولا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ کتاب بچے نے پڑھی ہے جو کائنات کا رب خود پڑھتا ہے۔ یہ وہ کتاب بچے نے سینہ میں محفوظ کی ہے جو جبریل علیہ السلام پڑھتے ہیں، دیگر اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں۔ یہ وہ قرآن کی برکت ہے کہ انبیاء کرام پڑھتے ہیں، خصوصاً سیدنا و مولانا آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تلاوت کرتے رہے، اور 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور 3 لاکھ کے قریب تابعین کرام، چاروں ائمہ، آج تک ابن تیمیہ، ابن قیم، جس نے بھی کسی لحاظ سے دنیا میں بلندی، دینی عظمت حاصل کی ہے، وہ اس قرآن کی بدولت ہی کی ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن، اس کا مطلب یہ نہیں صرف قرآن، بلکہ اس کی تفسیر حدیث بھی ساتھ شامل ہے، کیونکہ ہمارا ضابطۂ حیات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مکمل نہیں ہوتا۔ تو آپ اس لحاظ سے غور کریں کہ ایک معصوم بچہ اسے یاد کرے، بڑا بوڑھا عورت مرد پڑھے، یہ وہ کلام پڑھ رہا ہے جو رب نے پڑھا، فرشتوں نے پڑھا، نبی علیہ السلام نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا۔
پھر اپنی نسبت کو دیکھتا جائے، میری نسبت کہاں کہاں جڑتی جا رہی ہے، ساری کائنات سمیٹ کر رکھ دے، یہی ایک خوبی سب سے باری ہے۔ اس لیے میں یہی بات کہنا چاہتا تھا، اور جو قرآن پڑھیں میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ان کا عزت اور احترام کریں۔ اس لیے علماء کرام عوام کا احترام کرے، عوام علماء کرام کا عزت و احترام، تاکہ یہ قرآن و حدیث کی جس قدر زیادہ اشاعت ہوگی اسی قدر وہ امت بلند تر ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی صحیح عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے لیڈران کرام، دیگر علماء کرام، سامعین کرام سب کا شکر گزار ہوں کہ، اور خصوصاً بھائی خالد صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے، دکھلاوا نہیں۔ اس بات پہ جتنا میں شرمندہ ہوں کہ پورے شہر سے جو سب سے زیادہ کوتاہی والا ہے، تمہیں دعا کے لیے وہی ملا، کسی نیک آدمی کو یہاں لاتے۔ بہرحال اللہ کریم ان کا حسن ظن ہے، تیری بارگاہ ہمیں مانگنے لگے ہیں۔ اتنے بڑے میرے لیڈر جو بین الاقوامی طور پہ، ملکی سطح پہ بڑی اہمیت، علماء کرام جو بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہیں، سامعین میں پتہ نہیں کیا کچھ کو اللہ کا بندہ ہوگا۔ اے میرے اللہ، ان میرے بھائیوں نے اس نے ظاہر کیا ہے، اب دعاؤں کو قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے رب کائنات، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے پیارے رب، ہمارے اس معصوم بچے کو بہترین حافظ اور بہترین عامل قرآن بنا دے۔ اے میرے اللہ، میرے بھائی کے لیے، پورے خاندان کے لیے، ہمارے اس بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ان کے مرحوم دادا کے لیے اللہ ان کے قبر کی روشنی بنا دے، صرف قبر تک نہیں، میدان حشر میں بھی روشنی بنا دے، اور اسی روشنی کی یہ رفتار میں کائنات کے رب نے جنت کی روشنی تک، تابناکی تک اللہ پہنچا دے۔ اے پیارے اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، معاف کر دے۔ میرے ان بھائیوں میں کوئی پریشان ہوں گے، آج ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ میرے بھائی کی والدہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آج مجھے اتنے مجمع میں پہلی دفعہ موقع ملا ہے، اس مسجد کے بانی میرے عظیم دوست مولانا عبدالحمید رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر منور فرما دے۔ انہوں نے یہ بوٹا لگایا، اور پیارے اللہ ان کے بیٹے اس کی آبیاری کر رہے ہیں، انہیں اجر و ثواب سے نواز دے، ان کا جنت میں گھر بنا دے۔ آج تک جو بھی فوت ہو چکے ہیں اور مسجد کے معاون ہیں، اللہ ان کے بھی گھر جنت میں بنا دے۔ جو معاونین ہیں اسے آباد کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے ملک کی بہتری فرما دے۔ میرے اللہ، ہمارے ملک کی بہتری فرما دے۔ اے پیارے اللہ، اس کی معیشت کو بہتر فرما دے۔ اے پیارے اللہ، کشمیر اور بیت المقدس کی آزادی کے اسباب پیدا فرما۔ اے پیارے اللہ، ان مظلوموں کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے فوت شدگان کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صحت مند اولاد عطا فرما۔ جس بھائی بہن نے کوئی دعاؤں کا کہا ہے اور کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، اللہ تو سب کی جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو سن لے۔ میرے اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کریم ہم اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اے میرے اللہ، انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ، دنیا کے کسی بھی خطے میں جو مظلوم مسلمان ہے اس کی مدد فرما۔ اللہ کریم ان سب کی نیک حاجات پوری کر دے۔ اللہ ان کے دلوں اور گھروں پر سکون نازل فرما۔ ربنا تقبل منا، یہ کافی دیر سے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے قرآن کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے پیارے اللہ، آج ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے ان کی مغفرت کا باعث بنا دے، بلندی درجات کا باعث بنا دے، دنیا و آخرت میں انہیں بہترین اس کا اجر عطا فرما، معاف کر دے۔
شہنشاہ معاف کر دے، غفور الرحیم معاف کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔